الله الله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومحمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد اکرام و تکریم اور میرے معزز محترم بھائیوں، دوستوں اور عزیز، بات کا آغاز بھی اس ذات کے شکر سے کرتے ہیں اور بات کا اور گفتگو کا انجام اور انتہا بھی اس ذات کے شکر سے کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر اس ذات کا جتنا فضل ہے، کرم ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اوپر جو نعمتیں ہیں ان کو بڑھاتا چلا جاؤں گا، اور اگر میری ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. کوئی لمبے چوڑے خطاب کا موضوع نہیں ہے یا وقت نہیں ہے یا مناسب نہیں سمجھتا، مختصر سی کچھ باتیں عرض کرتا ہوں موقع محل کی مناسبت سے، تاکہ اس کے بعد ہم اپنی انفرادی عبادات میں بھی لگ سکیں، نوافل میں، ذکر میں، دعاؤں میں نہیں آتا. ہم اپنے عزیز و اقرباء کو جب اکٹھا کرتے ہیں آج کل کسی موقع پہ تو بہت سی وہ چیئرز خالی نظر آتی ہیں جو کبھی بھری ہوئی ہوتی تھی، بہت سی وہ جگہیں، وہ موقع جی رہا. ہاں پچھلے رمضان میں تھا، تکمیل قرآن کی تقریب پر تھا، بڑی باتیں کی تھی اس نے، ٹھیک ہے، دعا میں بھی شرکت کی تھی اور اس ساری مجلس میں موجود تھا، لیکن اب کسی محفل مجلس میں وہ نظر نہیں آتا. ایسا ایک وقت آنے والا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا قبل اس وقت کے آنے سے پہلے اس کی پیروی کرو. تو میں عرض کر رہا تھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں رمضان دیا ہی اس لیے کہ اپنی معافی کروا لو. میں معاف کرنے لگا ہوں، جیسے ہم گھر میں اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے نا، تو کوئی ایک شرط لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹی سی آزمائش میں اس کو ڈال دیتے ہیں، تم اگر یہ کر لو نا تو تمہیں یہ مل جائے گا. اور وہ اتنا شفیق باپ ہوتا ہے، اس نے کسی موقع پہ ویسے بھی دینا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک شرط، ایک آزمائش میں ڈال دیتا ہے کہ تم یہ کر لو، تمہیں میں نے یہ دینا ہے. تو میرے اللہ نے مجھے اور آپ کو جو رمضان کی گھڑیاں دی ہیں وہ دی ہی اس لیے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرنے لگا ہوں اور کرنے لگا ہوں. تم روزہ تو رکھو، تم تراویح میں شریک تو ہو جاؤ، تم عبادت تو کرو، تم دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کے تو آؤ، تم میرے سامنے کھڑے ہو کے تو دیکھو. میں نے آج کچھ احادیث کو سامنے رکھا رمضان کے حوالے سے، 6 7 8 حدیثیں جو میرے ذہن میں ہیں، ان سب میں اللہ نے کہا سارے معاف کر دوں گا، سارے ہی معاف کر دوں گا. تو جس کے سارے معاف ہو جائیں اسے اور کیا چاہیے.
جس سے وہ وحدہ لا شریک راضی ہو جائے، جس کے پاس سارے خزانے ہیں، جس کے پاس ساری کامیابیاں ہیں، جس کے پاس ساری دولتیں ہیں، جس کے پاس ساری عزتیں ہیں، جس کے پاس ساری بلندیاں ہیں، جس کے پاس سارا عروج ہے، جس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، جس کے پاس ساری راحتیں ہیں، جس کے پاس ساری سہولتیں ہیں، جس کے پاس ساری دنیا کی ساری چیزوں کے خزانے موجود ہیں، وہی راضی ہو جائے تو اور کسی کو کیا چاہیے؟ تو اس نے ہمیں معاف کرنے کے لیے کیا دیا ہے؟ رمضان کا مہینہ دیا ہے، قرآن کی تلاوت دی۔ میں انہی حدیثوں کو مختصر ذکر کرتا ہوں، صرف اس لیے استحضار کے لیے کہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں دل سے اس کے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنا گناہوں کا دامن اس کے سامنے پھیلاؤں تو صحیح، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں اپنی ماضی کے گناہوں کی گٹھڑی اس کے سامنے رکھ کے دو آنسوں کو بہاؤں، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں نے 60-70 سالہ زندگی جو گزار لی، اس میں جو نافرمانیاں کی، جو گناہ کیے، جو اللہ کے حکم عدولیاں کی، اور نافرمانی کرتے 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 زندگی کا ایک بہترین حصہ گزر چکا۔ اب وہ طاقت بھی نہیں رہی، اب وہ جوانی بھی نہیں رہی، اب وہ جسم میں قوت بھی نہیں رہی، اب ہاتھ پاؤں کمزور ہو گئے، اب زبان بھی لڑکھڑانے لگی، اب ذہن کی ساری صلاحیتیں بھی اچھی طرح کام نہیں کرنی، اب جسم کی وہ طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر کے اسے منا سکوں، اب وہ ساری راحتیں بھی نہیں رہی، اب وہ ساری دولتیں بھی نہیں رہی، اب میری جوانی کا آخری حصہ ہے، بلکہ ضعیف العمری شروع ہو گئی ہے، اور سیاہ بال سفید ہو چکے ہیں، کمر جھکنے کو ہے، اور قبر کے قریب تر ہوتا جا رہا ہوں، یہ حالت ہو چکی ہے۔ اب میں اس کے سامنے رو کے مانگوں تو صحیح، وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، وہ رحمتیں لٹانے کے لیے تیار ہے، وہ بخشش کے اعلانات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ مغفرت کے فیصلے کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جنت کے اعلانات کرنے کے لیے تیار ہے، وہ جہنم سے آزادی کے فیصلے کے لیے کرنے کے لیے تیار ہے۔ صرف ان ساری حدیثوں کو سامنے رکھ کے استحضار کے لیے میں بیٹھا ہوں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ وہ دے رہا ہے، ہم لینے کے لیے بیٹھے ہوئے، ہم اپنا دامن پھیلا کے بیٹھے، دنیا کی ساری چیزوں کو اپنے ذہن سے نکال کر خالی کر کے اس کے در پہ بیٹھے، اور دیکھیں پھر کیسے جھولیاں بھر کے ہم اٹھتے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس حدیث کا پہلا جملہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں، اللہ کی ثواب کی امید سے، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو آپ سبھی روزے رکھ رہے ہیں نا، اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں، ایمان کی حالت سے رکھ رہے ہیں، تو اللہ کی طرف سے گناہوں کی معافی کے فیصلے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ دوسرا جملہ، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اور فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے میں قیام کیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، تو یہ قیام ہے نا، فجر میں بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے، ظہر میں بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے، عصر میں بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے، مغرب میں بھی آپ اللہ کے سامنے کھڑے، عشاء میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے، تراویح میں بھی اللہ کے سامنے کھڑے، جسم کی طاقت ساتھ نہیں دے رہی اور تھکاوٹ اس قدر ہے کہ جھوم رہے ہیں نیند سے، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، یہی تو قیام ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس قیام پر بھی تمہارے ماضی کے سارے گناہ معاف کر دے۔ تیسرا جملہ، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کی رات میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ سے ثواب کی امید کے ساتھ، اللہ اس کی بھی سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور آج 25ویں شب ہے، لیلۃ القدر کا امکان ہے، اللہ کرے کہ یہی رات لیلۃ القدر ہو، اس کی ساری برکتیں ہمیں نصیب ہو، اور اس رات میں بھی ہم نے قیام کیا، پھر ہم نوافل میں تہجد میں قیام کریں گے، تو اس رات کے
کے قیام پر بھی اللہ کی طرف سے سارے گناہوں کا فیصلہ معافی کرنا۔ 3 جملے ہو گئے۔ چوتھی حدیث، وہ حدیث جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں بیان فرمائی، جو رمضان کے فضائل پر اللہ کے نبی نے تفصیل سے بیان کیا۔ اس میں فرمایا من فطر صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، جس نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرا دیا اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ دوسرا اعلان، اللہ اس کو جہنم سے بھی بچا لے گا۔ تو اور کیا چاہیے بھائی؟ جہنم سے بچ گئے، گناہ معاف ہو گئے، تو جنت کس لیے بنی؟ ایمان والوں کے لیے بنی یا کسی اور کے لیے بنی؟ ایمان والوں نے جانا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کو ان کی جانوں اور مالوں کے بدلے اللہ نے انہیں خرید لیا ہے، بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا فرمایا۔ اب اس میں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر کوئی تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ ہر کسی کو روزہ افطار کرائیں یا فضیلت حاصل ہو جائے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، کسی کو پانی سے کھجور سے روزہ افطار کرا دیا تو بھی اللہ سارے گناہ معاف کر دے۔ اور اگر پیٹ بھر کر کسی روزہ دار کو کھانا کھلا دیا اس کی کیا فضیلت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، وہ شکم سیر ہو کر اس نے کھانا کھا لیا، تو اس روزہ افطار کرانے والے کو اللہ میرے حوض کوثر سے وہ حوض کوثر کا جام پلائے گا، وہ پینے کے بعد یہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وہ خبریں ہیں جو رحمت دو عالم، امام الانبیاء، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سرتاج الانبیاء، خاتم الانبیاء، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، محبوب کبریاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، اب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی خبریں ہیں۔ یہ جنگ یا نوائے وقت کی خبریں نہیں ہیں جو جھوٹ کے پلندے ہیں، یہ میرے نبی کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی کلمات ہیں۔ کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، زمین و آسمان تہس نہس ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کی زبان نبوت سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، آپ تو اپنی مرضی سے بولتے بھی نہیں ہیں، جو بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو پکی ٹھکی سچی ہیں، مہر لگی ہوئی ہے۔ اگلی حدیث، اسی حدیث کا آخری جملہ، من خفف عن مملوکہ غفر اللہ لہ واعتقہ اللہ من النار، اس رمضان کے مہینے میں جس نے اپنے ماتحت، مملوک، خادم، نوکر جو بھی ہے اس پر بوجھ ہلکا کر دیا، زیادہ مشقت نہیں ڈالی، سہولت دے دی، اس کو کچھ راحت میسر کر دی، غیر رمضان میں وہ جتنی محنت کرتا تھا اب اس سے ذرا کم کر کے سہولت دے دی، اللہ اس سہولت دینے والے کے بھی سارے گناہ معاف کر دیا۔ اور دوسرا وَأَعْتَقَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ اس کو جہنم سے بھی آزاد کر دے۔ کتنی حدیثیں ہوگی؟ 5-6 جملے تو ایسے ہو گئے ہیں جس پہ اللہ نے سارے گناہ کی معافی کا فیصلہ کر لیا اور جہنم سے آزادی کا فیصلہ کر لیا۔ اسی حدیث کا ایک اور جملہ، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرۃ، وآخرہ عتق من النار، اس رمضان کے مہینے کے 3 عشرے ہیں۔ پہلا عشرہ کیا ہے؟ رحمت کا، خوب رحمتیں حاصل کر لی سب نے، اب وہ آنکھیں اللہ ہمیں دے کہ ہم دیکھ سکیں، وہ حقیقت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔
اور وہ حقیقت کی لذت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہ اپنی رحمتوں کا نزول کیسے کیا کرتا ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اللہ کی طرف سے معافی، مغفرت، بخشش، معاف کیا، چھوڑ دیا، درگزر کر دیا، عفو کا قلم پھیر دیا، سارے فیصلے۔ اور اب تیسرا عشرہ چل رہا ہے، وآخرہ عتق من النار، آخری 10 دن تو میں روز بندوں کو، اپنے بندوں کو، روزے دار بندوں کو، تراویح پڑھنے والے بندوں کو، رونے میرے سامنے آنسو بہانے والے بندوں کو، ندامت کی کیفیت کا اظہار کرنے والے بندوں کو، معافی اور توبہ کا اللہ کے سامنے رو کر گزارش کرنے والے بندوں کو روز میں جہنم سے بچا کے آزاد کرتا ہوں۔ تو رحمت بھی حاصل ہو رہی ہے، مغفرت کے اعلانات بھی لے رہے ہیں، اب تو اللہ کی طرف سے آزادی کے سرٹیفکیٹ جاری ہو رہے ہیں۔ آج فلاں کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، آج فلاں کو میں نے جہنم سے آزاد کر دیا، اور مجھے اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ ہم جتنے اس رات میں یہاں اکٹھے ہیں اللہ کے سامنے اور ندامت کی کیفیت کے ساتھ ضرور اللہ ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ آخری حدیث سناتا ہوں، پھر دعا کی بات کر کے دعا کرتے ہیں تاکہ آپ تھک نہ جائیں، پوری جستجو سے اللہ سے رو کے دعا کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، ان قریب آنے والی رمضان کی آخری رات میں اللہ رب العزت سارے روزہ دار بندوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ فرماتا اور ساروں کے گناہوں کی معافی کا فیصلہ فرماتا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ کون سی رات ہے؟ یہ لیلۃ القدر کی وجہ سے آپ سب کو معاف فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں، جب ایک شخص محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو آخر میں اس کا بدلہ اور اس کا اجر اسے ضرور دیا جاتا ہے۔ ان سب نے رمضان میں روزے رکھے، عبادت کی، تسبیحات کی، میری وجہ سے بھوک پر برداشت کی، پیاس برداشت کی، تراویح میں تھکاوٹ کو برداشت کیا، غفلت کی نیند کو چھوڑا، اور میرے سامنے رو رو کر مجھ سے دعائیں کرتے رہے۔ یہ سارے مہینے کا جو ان کی محنت تھی، عمل تھا، مشقت تھی، اس کی وجہ سے میں ان کو بدلے میں یہ اعزاز دے رہا ہوں کہ میں نے سب کو معاف کیا، میں نے سب کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ میرا خیال ہے اب کوئی شک باقی نہیں رہا کہ ہم معاف، اللہ ہمیں معاف نہیں کرے۔ کسی کو کوئی شک ہے؟ اب یقین کی بات پر اگلی حدیث سنا دیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رحمت دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول کرے، اور اس کیفیت کے ساتھ کہ وہ ضرور قبول کر لے، اس لیے کہ غافل اور بے پرواہ اور لاپرواہ دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتے۔ تو ایک تو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اللہ ضرور معاف کرنے والا ہے، دوسرا یہ اس یقین کے ساتھ دعا کرنی کہ اللہ رب العزت ہماری دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اب دعا گویا ایک اللہ سے ڈائریکٹ ہم کلام ہو کے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہوتے ہیں، اپنی ساری دلی جذبات کو اللہ کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں، اپنی دلی تمناؤں کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ سے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کو پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگنا، دوسرا جب ہم اس میں اپنے گناہوں کی معافی کا اعلان کرواتے ہیں اللہ سے، تو اس میں ہم آئندہ گناہ نہ کرنے کی سچی نیت رکھ کے بھی دعا کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں توبہ، توبۃ نصوحا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اللہ کے بندو، اے ایمان والو، اللہ سے جب اپنے گناہوں پر توبہ کرو تو توبہ بھی پکی کرو، سچی توبہ کرو۔ اب پکی توبہ کی کیا کیفیت ہے؟ اس کی 3 باتیں۔ پہلی بات، جو گناہ ہوا وہ اسی وقت چھوڑ دو۔ دوسرا یہ کہ اس پر ندامت کہ اللہ مجھے معاف کر۔
تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم کہ کبھی یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے ہیں سچی اور پکی توبہ۔ تو آج ہم اس مجلس میں پکی اور سچی توبہ کریں گے۔ جو گناہ اب بھی کہیں میرے دن کے اجالے میں یا رات کی تاریکی میں، برسر بازار یا خفیتاً کمروں میں، محفل کے اندر یا چھپ کر تنہائیوں میں، دوستوں کے ساتھ مل کے یا اکیلی سرگوشیوں میں، کہیں بھی کسی طرح بھی کسی گناہ میں ملوث ہوں، ہر کوئی اپنے ضمیر سے مخاطب ہوں، کسی گناہ میں بھی اگر میں ملوث ہوں تو ایک تو میں ابھی سے چھوڑنے کی نیت کرتا ہوں، دوسرا اس پر آج میں توبہ کرتا ہوں، تیسرا آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہماری نیت کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔ اب ہم دعا شروع کرتے ہیں۔ آپ سب ماشاءاللہ قبلہ رخ بیٹھے ہیں، میں بھی قبلہ رخ ہو جاتا ہوں، اور یہ تو پتہ ہے نا ہم کس سے مانگنے لگے ہیں؟ اللہ سے مانگنے لگے ہیں۔ تو اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے۔ ہمارے دل میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے نا، تو ہم دل سے دماغ سے 100% اللہ کی طرف متوجہ، تب وہ دے گا۔ یوں تو دنیا والے کسی انسان کے سامنے بھی ہاتھ پھیلا کے دیکھیں دائیں اور بائیں تو وہ کہے گا بھائی ادھر دیکھ رہے ہو ادھر جاؤ، مجھ سے مانگنا ہے تو میری طرف دیکھو۔ ہماری طرف کوئی متوجہ ہو کہ بات نہ کرے تو ہمیں برا لگتا ہے، تو ہم تو اس کے گھر میں بیٹھے ہیں، اس کا احسانات ہے، اس کا کرم ہے، فضل ہے، باوضو ہے، پاک رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ختم قرآن کا موقع ہے۔ اس موقع پہ ہم 100% اللہ کی طرف ہمتن متوجہ ہو کے اللہ سے مانگیں، اور 110% میرے پاس اس سے کچھ الفاظ نہیں ہے، یقین ہے کہ وہ ہماری ساری دعاؤں کو قبول کریں گے۔